بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوح علیہ السلام کی منکر بیوی کا انجام کیا ہوا؟ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جب انسانوں نے واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا کہ وہ اپنی قوم کو تبلیغ کر کے ان کی اصلاح کریں، انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی، مگر اتنے طویل عرصے میں صرف چند افراد ہی آپ کی دعوت پر ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو سکے، جبکہ اکثریت نے آپ کو نہ صرف سختی کے ساتھ جھٹلایا بلکہ آپ پر بے تحاشا مظالم بٹھائے۔ ان منکرین میں آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل تھا۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ آپ کی بیوی سے کہتے، تم اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ ہمیں معلوم نہیں کس قسم کی تعلیم دیتا ہے۔ تم تو نوح کی بیوی ہو، تم خود بتاؤ کہ نوح ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس پر بیوی نے جواب دیا، اس کی کوئی بات اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو میری سمجھ میں کیا آئے گی؟ میں نوح کو منع نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک ضدی انسان ہے۔ اب لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کا ان کی بیوی پر بھی کوئی اثر نہیں، تو دوسرے لوگ ان کی بات کیا مانیں گے اور کیوں مانیں گے؟ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل جدوجہد نے لوگوں کو مشتعل کر دیا اور وہ تشدد پر اتر آئے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی اور یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ بھی گئیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو غربت اور افلاس کے مارے ہوئے تھے اور معاشرے میں پسماندہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ راتوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے، ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہے، اب ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو دیکھا، یہ نادار اور معاشرے میں ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہیں اللہ نے سوجھ بوجھ دی تھی اور انہیں اچھے برے کی تمیز تھی۔ یہ لوگ پہلے تو ان کے پاس چھپ چھپ کر آتے اور ملتے رہے، مگر پھر ان میں اتنی ہمت آ گئی کہ دولت مندوں کی پرواہ کیے بغیر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ دینے لگے۔ دولت مندوں اور خوشحالوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے آس پاس کچھ لوگوں کو دیکھا تو وہ ان کا بھی مذاق اڑانے لگے۔ وہ آپس میں یہی کہتے تھے کہ نوح نے رذیلوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور انہیں کوئی معقول آدمی ابھی تک نہیں ملا جو ان پر ایمان لے آتا۔ ان ایمان نہ لانے والوں میں آپ کی بیوی اور بیٹا بھی شامل تھے۔ ناظرین، نافرمانوں میں کچھ ایسے شریر لوگ بھی تھے جو ان کے گرد ایک آدمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو اب ہم تشدد سے کام لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ان سخت کلمات کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، لوگو، میں جو حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی لالچ یا خوف سے باز آ جاؤں گا؟ میں تو اللہ کے حکم سے تمہیں اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایسے جوابات نے شرارت پر آمادہ لوگوں کو مشتعل کر دیا اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے چند ساتھیوں سمیت حملے میں شدید تشدد کیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام شدید زخمی ہوئے، ان کے کپڑے خون میں لت پت ہو گئے، ہر طرف شور مچ گیا کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو مار رہے تھے۔ ان کی بیوی کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے شوہر پر کفار تشدد کر رہے ہیں۔ یہ بیوی ان کی رسالت کی منکر تھی اور دوسروں کی طرح یہ بھی انہیں صحیح العقل نہیں سمجھتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا کنان بھی ماں کا ہم خیال اور حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا منکر تھا۔ بیٹے نے جب یہ سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارا جا رہا ہے تو وہ بھی ماں کا ہم خیال ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی باتوں کا سلسلہ ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین، منکر ہونے کے باوجود بیوی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے چل پڑی۔ اس موقع پر اس نے بیٹے کو کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو، تو کنان نے جواب دیا، میں وہاں جا کے کیا کروں گا، کیونکہ وہ باتوں سے باز نہیں آئیں گے اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں انہیں لوگوں سے بچاؤں۔ ایسے میں بیوی اکیلی ہی لوگوں میں پہنچ گئی، دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ بہت زیادہ مار رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، تم ان پر تشدد کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، تم اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ یہ روز روز ہمیں گمراہ کرنے چلا آتا ہے، اسے گھر میں روک کے رکھو۔ بیوی نے کہا، میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ تم انہیں مت مارو، یہ جو کچھ کہتے ہیں حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود ہی نہیں معلوم کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار خدا سے شکایت کی، خدایا، میں کافروں میں گھر گیا ہوں، انہوں نے مجھے بہت بری طرح مارا ہے، اس لیے کافروں سے نجات دلا
اور اس قوم کو تباہ کر دے، میرا بدلہ تو ان سے لے۔ پھر جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی تو بیوی نے لوگوں کو بتایا کہ اب تو نوح علیہ السلام کا دماغ بالکل جواب دے گیا ہے، کیونکہ اب یہ کاشتکاری تو کرتے نہیں اور خدا جانے یہ لکڑی کے تختوں سے کیا کام لیں گے۔ بیوی کو حضرت نوح علیہ السلام کے کام پر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر جب کشتی تیار ہو چکی، اس میں ایمان والوں کو چڑھنے کا حکم ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی اس پر سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا، تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تم میری گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ ان کی نبوت کی شروع سے ہی قائل نہیں تھی اور وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹے کنعان سے کہا، تم کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، جب طوفان آ گیا اور پانی تیزی سے پھیلنے لگا تو لوگ بدحواسی کے عالم میں پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے، اور ان بھاگنے والوں میں ان کا بیٹا اور بیوی بھی شامل تھے۔ ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں کو آواز دی، تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ واپس آ جاؤ اور میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیوی نے کہا، اے نوح، تمہاری کشتی میں نہایت نادار اور رذیل لوگ سوار ہیں، ان میں ہمیں ایک بھی معزز نظر نہیں آتا، اس لیے میں ان رذیلوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ ایسا ہی کچھ جواب بیٹے نے دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، تو نے اپنی ماں کی طرح مجھے بہت مایوس کیا۔ میں مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اگر تم دونوں بچ گئے اور کشتی ڈوب گئی تو یہ اس کے وعدے کے خلاف ہوگا، اور اگر کشتی بچ گئی اور تم ڈوب گئے تو یہ بات بھی وعدے کے خلاف ہوگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے نوح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے ہم سے مدد مت مانگو، وہ تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے اور اس وقت پہاڑ بھی انہیں پناہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی، پھر بڑھتے پانی کے ساتھ آہستہ آہستہ ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ زمین و آسمان سے پانی ظاہر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس پانی میں غرق ہوتے دیکھا۔ پھر ان کا بیٹا بھی جو پہاڑی پر چڑھا جا رہا تھا، اسے یقین تھا کہ پانی کی سطح کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ چوٹی پر نہیں چڑھ سکے گا اور وہ بچ جائے گا، مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا وہ بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ دعا ہے، اے رب کریم، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے صالح لوگوں میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔